سلسلہ تعلم اللغة على عربية اور کتاب دروس اللغة على عربية کا سبق نمبر 15 اور اس کی تمرین نمبر 8۔ پچھلی تمرین میں ہم کافی چیزیں سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آج اس تمرین میں ایک نئی بات، پہلے کہتے ہیں تأمل الجمل، تأمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں پر غور و فکر کیجیے۔ فتح زکریا الباب، بابا فتح زکریا الباب وکاد یخرج، کھولا زکریا نے دروازہ، وکاد یخرج اور وہ نکلنے لگا، قریب تھا کہ وہ نکلے۔ قال عثمان للمدیر، عثمان نے مدیر سے کہا، رفع یوسف یدہ، بلند کیا یوسف نے اپنا ہاتھ، وکاد یضربنی، اور وہ مجھے مارنے لگا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے مارتے۔ جی، انقلبت سیارت حامد، پلٹ گئی، الٹ گئی حامد کی گاڑی، وکاد یموت، اور حامد مرنے کے قریب تھا، اور حامد مرنے لگا تھا۔ ضربت المدیرۃ سعادہ فکادت تبکی، مدیرہ نے سعاد کو مارا، قریب تھا کہ وہ رو پڑتی، وہ رونے لگی تھی۔ ضربت طفلی نظارتی بالعصا، میرے بچے نے میری اینک پر لاٹھی ماری، وکاد یکسرھا، اور وہ اسے توڑنے لگا تھا، قریب تھا کہ وہ اسے توڑ دیتا۔ الساعۃ یہ الف جز تھا، بے جز، پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ایک بار پڑھ لیں۔ الساعۃ الآن الواحدۃ، اب 1 بجا ہے۔ یکاد المدیر یخرج، مدیر نکلنے لگا ہے، قریب ہے کہ وہ نکلے۔ یکاد الامام یرکع، قریب ہے کہ امام رکوع کرے، امام رکوع کرنے لگا ہے۔ یکاد الجرس یرن، گھنٹی بجنے لگی ہے یا گھنٹی بجنے کے قریب ہے۔ لما ضربت هذا الولد، آپ نے اس بچے کو کیوں مارا؟ یا علی، علی یکاد یبکی، یہ تو رونے لگا ہے، قریب ہے کہ یہ رو پڑے۔ تو آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ ہم نے جتنے بھی جملے پڑھے سب میں کادا کا استعمال تھا الف جز میں، اور بے جز میں یا کادو کا استعمال تھا۔ تو یہاں پہ کادا کیا ہے؟ کادا جو ہے وہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ افعال مقاربہ، قاربہ یقارب مقاربتاً سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قریب کرنا۔ سمپل معنوں میں اگر آپ یہ کہیں، وہ افعال جن سے قریب کا معنی لیا جاتا ہے، جب یعنی کہ کام ہونے والا ہو، ممکن ہے کہ ہونے والا ہو، قریب ہو، ہونے کے قریب ہو، تو اس کو جو ہے وہ افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ اور یہ تعداد میں 4 ہیں: عسا، کادا، قروبا، اوشکا، یہ 4 الفاظ ہیں افعال مقاربہ۔ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ ایک تو لفظ کی عربی میں یعنی کہ الفاظ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر الفاظ یعنی کہ 2 قسم پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ حرف ہو۔ اس اعتبار سے کہ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ
اپنے سے بعد آنے والے کو یا تو وہ کبھی اس میں تبدیلی کر پاتے ہیں، یا ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کبھی تبدیلی نہیں کر پاتے. یعنی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ آ کر اپنے بعد آنے والے لفظ کو زبر دے دیتا ہے، پیش دے دیتا ہے اور زیر دے دیتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ کسی پر بھی داخل ہو جائے، وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا. نہ کسی کو وہ زیر دے سکتا ہے، نہ پیش دے سکتا ہے، نہ زبر دے سکتا ہے. تو اس کی تقسیم کو یوں سمجھیں اب اس بات کو کہ جو اسم، فعل یا حرف کسی پر داخل ہو کر اس میں تبدیلی کر دے، اسے کہتے ہیں عاملہ. عمل کرنے والا، کام کرنے والا. کام کیا کیا اس نے؟ اپنے سے بعد والے کے اندر تبدیلی کر دی، تو اسے کہتے ہیں عاملہ. اور وہ اسم، وہ افعال، وہ حروف جو کسی پر داخل ہوں اور ان کے زیر زبر پیش میں کوئی تبدیلی نہ کریں، ان کو غیر عاملہ کہتے ہیں. اب جو عاملہ ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک اسماء عاملہ، نمبر دو افعال عاملہ افعال، اور نمبر تین حروف عاملہ. تو یہ جو آج ہم نے قاعدہ پڑھا، یہ ہے افعال میں سے، وہ افعال جو کہ عمل کرتے ہیں. تو یہ بات بطور خاص یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قاعدہ، عسا، کاروبا، اوشکا، یہ چار افعال جو افعال مقاربہ ہیں، یہ عاملہ تو ہیں لیکن ان کی کردان مکمل نہیں ہوتی. جیسے دیگر افعال سے ماضی، مضارع، امر نہیں، کوئی بھی فعل جو ہے ہم بآسانی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. فعل کو بآسانی نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ ان کی کردار ہوتی نہیں ہے. یہ افعال جو ہیں وہ خیر غیر متصرف ایک قسم ہے افعال کی. متصرف فعل جامد، فعل متصرف، ٹھیک ہے. ایک پھر اس میں تا مصرف، یعنی کہ بہرحال اس کی ایک لمبی تقسیم ہے. آپ کے لیے یاد رکھنے والی بات یہ کہ ان کی لمبی گردانیں نہیں ہوتی. تو اب بھی اپنی بات کی طرف آتے ہیں. وہ یہ تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ افعال ہیں عاملہ. کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ان کا وہی عمل ہے جو کانا کا عمل ہے. کانا کیا کرتا ہے؟ اپنے سے بعد والے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اور قاعدہ بھی اپنے سے بعد والے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. لیکن ان کے معنی اور ہیں، اور جو یہ افعال مقاربہ ہیں ان کا معنی ہے. یعنی کہ یہ اپنے خبر کو، اپنے اسم کے متعلق خبر کو قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں. اپنی جو خبر ہوتی ہے اس پر داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے بھی سارا یہاں کیا کیا؟ قاعدہ قریب تھا کہ وہ یضربو، وہ مجھے مار دیتا. قریب تھا کہ وہ مر جاتا. قریب تھا کہ وہ آ، رونے رونے لگا تھا. وہ قریب تھا کہ وہ اس طرح، یعنی کہ سارے میں ہم نے قریب کا معنی کیا. ایک بات تو یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے. اب یہاں پہ آپ کہیں گے جی اسم تو نظر نہیں آ رہا بظاہر. یضربو، یموتو، تبکی، یکسرو، یہ سارے کیا ہیں؟ فعل مضارع ہیں. تو اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہے جو قاعدہ کے اندر ہوا کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے، قعدت کے اندر میں ہیا کی صورت میں موجود ہے. تو یہاں پہ کیونکہ فعل واحد ہے مذکر کا، ویسے قاعدہ جو ہے وہ صیغہ تو وہی بنے گا، واحد مذکر غائب. فعل ماضی، افعال مقاربہ، اس کو یعنی کہ سارا اس طرح کہیں گے. تو یہ یضربو، یموتو، تبکی، یہ اس کی خبر ہے. اب یہ سب میں یضربو مارنے کی بات کو قریب کر دیا قاعدہ نے، مرنے کی بات کو قریب کر دیا، رونے کی بات کو قریب کر دیا، قریب کا معنی دیا، توڑنے کے معنی میں جو ہے اس کو قریب کا معنی کر دیا. تو یہاں پہ آپ کو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں پہ سارے جو ہے وہ قاعدہ استعمال ہوا. لیکن یہ قاعدہ کے متعلق یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ قاعدہ جو ہے، یہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی جو خبر ہوتی ہے
وہ عمومی طور پر فعل مضارع ہوتی ہے، ان کے بعد فعل مضارع ہی اکثر جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا جو بے جز ہے، اس میں کادا کا فعل مضارع یا کادو استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مطلب کادا یا کادو اسی طرح آئے گا، ان میں تعلیل ہوئی ہے۔ اصل میں کادا اصل میں کاوادہ تھا، اور کابیدہ یک ودو تھا، اور یکادو یک ودو یہ تھا، یعنی کہ بہرحال یہ جو ہے وہ 7واں باب یا 8واں باب جو ہے صرفیوں نے بنایا، اس کا 6 ابواب ہیں بنیادی طور پر، اور یہ 7واں یا 8واں باب جو ہیں وہ اس کو گردانتے ہیں یکادو کو، کل کہتے ہیں جی 8 ابواب ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یکاد المدیرو، تو یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو اس کا اسم ہے وہ آپ دیکھ لیں، یکاد المدیرو، یکاد الامام، یکاد الجرسو، تو ان سب میں جو ہے جو ان کا اسم ہے وہ مرفوع ہے، یعنی کہ اس پر کیا ہے پیش، اور خبر جو ہے وہ فعل مضارع۔ پیچھے بھی آپ غور کریں، قاعدہ بذات خود فعل ماضی ہے، لیکن اس کی خبر فعل مضارع ہے۔ دیکھ لیں، قاعدہ ماضی یا خروج مضارع، قاعدہ ماضی یضربو مضارع، اور یہاں پہ یکادو مضارع ہے اور خبر بھی مضارع، یعنی کہ قاعدہ خود فعل ماضی کے طور پر استعمال ہو یا مضارع کے طور پر استعمال ہو، دونوں صورتوں میں جو اس کی خبر ہے وہ فعل مضارع ہی ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس میں یہ کہ یہ ایک تو عاملہ ہے، دوسرا معنی میں کیا تبدیلی کرتے ہیں، خبر کو اپنے اسم کے متعلق جو خبر ہو رہی ہوتی ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، اپنے اس کے معنی میں قربت کا معنی پیدا، قریب کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ تأمل ما یلی، اچھا نیچے آنے والوں میں اب نیا جو ہے وہ تمرین، غور کیجئے، انا لا اشرب القہوۃ، میں قہوہ نہیں پیتا یا نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اب انا ما شریبہ یشرب، سوری معذرت کے ساتھ اشرب، انا ما اشرب القہوہ الآن، میں اب قہوہ نہیں پیتا، نہیں پی رہا، میں قہوہ نہیں پی رہا، یہ قہوہ نہیں پیتا۔ فرق کیا ہے ابھی ذرا دیکھتے ہیں کہ نحن لا نلعب کرۃ القدم، ہم نہیں کھیلتے، یہ نہیں کھیلیں گے فٹ بال کے ساتھ، کرہ فٹ بال بال، اور قدم فٹ بال، نحن ما نلعب کرۃ القدم الان، ہم اب جو فٹ بال ہے اس کے ساتھ نہیں کھیلتے، یہ نہیں کھیل رہے۔ هو لا يقرأ الصحف، وہ صحیفہ اخبار نہیں پڑھتا، اخبار جو اخبار ہیں، صحیفہ کی جمع اخبارات، یعنی کہ اخبارات ترجمہ کر لیں آپ اس کا، وہ اخبارات نہیں پڑھتا۔ هو ما يقرأ الان، وہ نہیں پڑھ رہا اب، الصحیفۃ اخبار، الان اب یہاں پہ فرق یہ ہے کہ جب فعل مضارع پر لا داخل ہوتا ہے تو وہ مضارع مثبت سے مضارع منفی میں بدل جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کام کا پہلے اس بات ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا یا ہو رہا ہے، تو لا کے داخل ہونے سے یا ما کے داخل ہونے سے اس کام کی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک فرق ہے لا اور ما میں، وہ کیا ہے؟ لا اور ما میں فرق یہ ہے کہ لا کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے وہ حال کی بھی ہے، مستقبل کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں میں قہوہ نہیں پیتا یا نہیں پیوں گا، دونوں باتیں۔ لیکن جب ما کے ساتھ مضارع کی نفی ہوگی، یعنی کہ جب ما جو ہے فعل مضارع پہ داخل ہوگا، تو اس وقت بطور خاص اس سے حال مراد ہوگا، مضارع مستقبل مراد نہیں ہوگا، یعنی کہ انا ما اشرب القہوۃ نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ بتانا ہو کہ میں قہوہ نہیں پیوں گا مستقبل میں، تو اس کے لیے انا لا اشرب القہوہ استعمال ہو سکتا ہے، انا ما اشرب القہوۃ، قہوہ نہیں استعمال ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ ما جو ہے وہ ما تخلص المضارع للحال، وہ خالص کر دیتا ہے مضارع کو للحال، حال کے معنی میں۔
10 नंबर पे है तअम्मल मा यली, गौर व फिक्र कीजिए नीचे आने वालों में। हामिदुन तवीलुन मा अतवाला हामिदन। हामिदुन तवीलुन, हामिद क्या है? लंबा है। हामिद जो है वो दराज कद है। व मा अतवाला हामिदन, और दूसरा क्या है? किस कदर लंबा है हामिद। ठीक है। हादिही सय्यारतु जमीलतुन, ये जो गाड़ी है खूबसूरत है। और आगे क्या है? मा अजमला हादिही सय्यारता, किस कदर खूबसूरत है ये गाड़ी। हा हुआ तवीलुन, वो लंबा है। मा अतवालहु, वो किस कदर लंबा है। हुआ तवीलुन, अच्छा। हिया सगीरतुन, वो छोटी है। मा असगरहा, वो किस कदर छोटी है, ठिगने कद की है। तो आपने यहाँ पे गौर किया, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो मा अतवाला, किस कदर, कैसे, हमने यहाँ पे ताज्जुब किया, हैरानगी का इजहार किया। तो इसमें ताज्जुब है, यानी कि हामिद, हामिद लंबा है, और मा अतवाला, हामिद किस कदर लंबा है, इसमें ताज्जुब है। तो अरबी में इसको भी फेले ताज्जुब ही कहते हैं। और फेले ताज्जुब जो है वो दो तरह से, यानी कि आते हैं अमूमी तौर पर। वो ये कि एक तो आता है माँ के साथ, और दूसरा आता है, यानी कि माँ अफ़अला और अफ़इल बिही, दो सीगे फ़ेल ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तसर सी बात ये समझ लें, फ़ेल ताज्जुब के लिए, यानी कि जब हमने किसी चीज़ के मुतालिक ताज्जुब का इजहार करना हो, तो अरबी से दो लफ्ज़ लेंगे हम। नंबर एक है मा अफ़अला, और नंबर दो है अफ़इल बिही। समझ आई बात की? यानी कि इसके वजन पर, इसको सामने रखते हुए हम किसी की चीज भी लेंगे। जैसे मा अफ़अला, हमारे पास एक तराजू है, ठीक है, तो उसके, तो इसके लिए हम अब जो इसका माना ताज्जुब का लेना होगा, तो हमने इसी तरह से एक फेल लेकर आएंगे, जैसे मा आतो वाला। ठीक है। और इसी तरह सगीरतुन, ठीक है, या हम कहते हैं जी हुआ हसीनुन, वो खूबसूरत लड़का है। अब कहना यही चाहें कि वो किस कदर खूबसूरत है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मा अहसना, मा अहसना तिफलन, किस कदर खूबसूरत लड़का है, वो बच्चा है। अच्छा, अब ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जब भी फेल ताज्जुब, अब होता ये है, जब माँ के साथ माँ के साथ ताज्जुब का इजहार किया जाए, तो वो यूं समझ लें कि जो फेले अफ़ाल, बाब इफ़ाल है, उसका पहला सीगा, या उसको यूं कह लें कि जो इसका इसम तफजील का जो पहला सीगा होता है, उसके ऊपर जो है वो माँ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी कि आपने शायद पढ़ा होगा कहीं कि अजरबू अजरबानी अजारिबू अजर, हाँ, इसम तफजील का बहस हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसम तफजील की बहस में हम ये बात पढ़ चुके हैं सारे। तो अफ़अला 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 अफ़अलु अफ़अलानी अफ़अलूना अफ़ाइलु व उफ़इल के वजन पर जो है वो चंद सीगे आते हैं। तो उसके शुरू में सिर्फ माँ लगाने से बनता है। दूसरा ये है अफ़इल, अक्रिम, ये जो बाबे फाल का फेल अमर है, उससे ले लेंगे सीगा, और उसके साथ बा लगाकर किसी के को भी लगा देंगे। यानी कि हम कहना चाहेंगे अहसना, मा अहसना जईदन, एक तो ये तरीका है। दूसरा कहेंगे मा अहसिन भी जैदन, अहसिन भी जैदन, जैद किसके लिए खूबसूरत है, ये भी एक तरीका है। तो बहरहाल यहाँ पे ये माँ के बाद जब कोई भी इसम आएगा, वो क्या होगा? वो मंसूब होगा, वो मफूल होने की बुनियाद पर मंसूब माना जाएगा। यानी कि उस पर क्या आएगा? हमेशा नसब आएगा। अच्छा जी। उसके बाद अब देखें, इसी पैटर्न पर हम अगले जो है वो चंद गर्दानें जो हैं वो देखते हैं, चंद तमरीन की चीज़ें वो देखते हैं। 11 नंबर पे है उक्तुब, उक्तुबिल जुमल अल आतियत मुस्तअमिलन फ़िअल ताज्जुब।
نیچے والے آنے والے جملے جو ہے وہ استعمال کیجئے فعل تعجب کا استعمال کرتے ہوئے. تو ہے انظر الی ہؤلاء الطلاب الجدد هم کثیر. تو ہم کہ دیکھو ان طلاب طالب علموں کی طرف، نئے طالب علموں کی طرف، ہم کثیر وہ کیا ہیں، زیادہ ہیں. تو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ ہیں. اس کے لیے سمپل سا طریقہ، ایک تو ماں کو اوپر سے ہم نے پکڑا، ایک حمزہ کو ہم نے پکڑا اس کے وزن پر اکثر، پہلے اکثر بنایا، اکثر کے شروع میں ماں لگا دیا تو ہو گیا ما اکثرا. ٹھیک ہے. اب جو ہم کی ضمیر تھی جو کہ شروع میں آ رہی ہے، آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا جتنی بھی ضمیریں تھیں ہم وہ کہاں لے کر آئے، اس کے آخر میں لے کر آئے. اب یہی ضمیریں ہم اٹھا کر جو ہیں وہ اس کے بعد لے جائیں گے. جب ہم اس کے بعد لے جائیں گے تو وہ ضمیریں پھر کس کی ضمیریں بن جائیں گی، مجرور متصل باضافت کی ضمیریں بن جائیں گی. ان کی شکل تھوڑی تبدیل ہوگی، ضمیر وہی ہوگی، معنی وہی ہوگا. مثال کے طور پر ہم اکثر، تو ما اکثرہم، کس قدر ہیں وہ، کتنے زیادہ ہیں وہ، ما اکثرہم. اس کے بعد نمبر 2 پہ جملہ دیکھیے، انظر الی ہذہ السیارۃ ہی جمیلۃ. اس گاڑی کی طرف دیکھو کس قدر خوبصورت ہے. ما اجملہ، ہاں، انظر الی ہذہ السیارۃ ما اجملہ. ہوا فقیر، وہ کیا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے. تو پھر آ جائے گا ما افقرہ، کس قدر فقیر ہے وہ. ارأیت ذاک البیت، آپ نے ایک گھر دیکھا، وہ صغیر میں کیا ہے، چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو آ جائے گا ارأیت ذات البیت ہوا صغیر ہے، تو ما اصغرہ، ما اصغرہ کس قدر چھوٹا ہے وہ. تو یہ آپ نے فعل تعجب ہم نے اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا. اس سبق میں آنے والے جو نئے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: مقعد، بیٹھنے کی جگہ، جمع مقاعد. یا ابتی، پیار کے ساتھ جب بولا جائے عربی میں تو ابتی بولا جاتا ہے ابی کی بجائے. تو اے میرے ابا جان، پیارے ابا جان ہی کہہ لیں. فی اسنائن، اس دوران. کاذبا یکذبو، جھوٹ بولنا. انقلابا، پلٹا کھا جانا کسی چیز کا. انقلاب بھی اسی سے ہے کہ حالات جو ہیں وہ یکسر بدل جاتے ہیں. بکا یبکی، رونا. تو یہ تھا آج کا سبق، اس میں ہم نے استعمال ہونے والی تمارین جو ہے وہ دیکھی. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ ہماری کلاس میٹنگ کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے.